بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کلاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، سورہ انفال کے 4 رکوع مکمل، الفاظ معنی، سوالوں کے جوابات، مفہوم آیات اور احادیث مبارکہ مکمل بمائے تشریح، ترجمہ، الفاظ معنی، سوالوں کے جوابات مکمل کرنے کے بعد آج ہم موضوع مطالعہ تعارف قرآن، حفاظت قرآن، فضائل قرآن پر آئے ہیں۔ آج ہم پہلے دن تعارف قرآن پڑھیں گے۔ آپ کی توجہ چاہیے، دیکھیں چند ایک شارٹ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، اور اس پیراگراف کا مفہوم بھی واضح کریں گے۔ توجہ کریں، سب سے پہلے ہم پیراگراف پڑھتے ہیں۔ دیکھیں تعارف قرآن، ایک بات نوٹ کر لیں، جو تعارف قرآن میں پڑھا رہا ہوں یہ آپ کا پہلا لانگ سوال ہے۔ اس میں سے ہم آپ کو شارٹ بھی کچھ بتائیں گے اور اس کے اندر کی تفصیلات بھی آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ یہ شارٹ سوال بھی بناتا ہے اور معروضی بھی، کہ انسان کی کامل رہنمائی کے لیے کن کو مبعوث فرمایا؟ انبیاء علیہم السلام کو، اور ان پر کتابیں نازل فرمائی انبیاء پر۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن پاک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے تھے، یعنی پہلے والی جو امتیں آئیں ان کی بھی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس میں ارشاد ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بڑا اہم ترین شارٹ ہے جی، مہیمن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو، یعنی دوبارہ نئے سرے سے بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سوال بڑا اہم سوال ہے، یہ بھی پوچھتا ہے قرآن کریم انسانی زندگی کے متعلق کن پہلوؤں سے متعلق رہنمائی کرتا ہے؟ تمام پہلوؤں سے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ یہ شارٹ بڑا اہم ہے، تیار کر لیجئے گا۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غیر زندگی کا ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔
یہ آپ کا مکمل لانگ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، اس میں کم سے کم 5 6 8 تک ہیڈنگ بھی ہونی لازمی ہے۔ وہ آپ کو میں شارٹ جو بتا رہا ہوں، یہ شارٹ خود ہیڈنگ بھی بن جاتی ہے۔ مثلا سب سے پہلے آپ نے لغوی معنی اور مفہوم لکھنا ہے، وہ شارٹ بھی ہے اور اس لانگ کے شروع میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں لغوی معنی مفہوم، یعنی قرآن کا معنی کیا ہے۔ لفظ قرآن کا معنی قرأ یقرأ قراءۃ سے مشتق ہے، جس کا معنی جمع کرنا، پڑھنا ہے، یہ لازمی تیار کرنا ہے۔ قرأ یقرأ قراءۃ سے مشتق ہے، یعنی بنایا گیا ہے یا لیا گیا ہے، جس کے معنی کیا ہے، جمع کرنا یا پڑھنا ہے۔ اور اس کا قرآن پاک کا جو مفہوم ہے، یہ مفہوم بڑا عام فام ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید، دنیا میں بلا شبہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد ایک اور شارٹ ہے، آخری نبی اور آخری آسمانی کتاب کا نام لکھیں۔ دیکھو پہلے پیراگراف کے اندر تیسری لائن میں جواب موجود کھڑا ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی آخری نبی پر جو آخری کتاب نازل فرمائی وہ قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہے جی، آخری کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد محیمن کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ شارٹ میں نے آپ کو پہلے بھی ٹک کرا دیا ہے۔ اب دیکھو یہ آیت جو کھڑی ہے، آیت کے ترجمے کے بعد یہ 2 لائنیں کھڑی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے محیمن کہنے کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کا 2 لائنوں میں شارٹ مکمل ہے، جو آپ کو میں نے پہلے بھی ٹک کرا دیا۔ اس کے بعد شارٹ نمبر 4، انسان کی آخرت کی زندگی کی تفصیلی معلومات پرتاثیر انداز میں کس کتاب میں ہیں، یہ قرآن مجید میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر ایسا سوال کرے تو یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم ترین سوال ہے جو بورڈ میں کئی بار آیا ہے، قرآن کریم کا مختصر تعارف لکھیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے لغوی معنی مفہوم لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے، لانگ سوال کے شروع میں ابھی بول کے بتایا ہے، شارٹ نمبر 1۔ اس کے اندر پھر آپ نے یہ پیراگراف مکمل لکھنا ہے جو اس تعارف قرآن کا آخری پیراگراف ہے۔ مثلا قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلو کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، یہاں سے لے کر یہ جو حفاظت قرآن کی ہیڈنگ لکھی ہوئی دیکھ لو، حفاظت، اس کے اوپر آخری لائن ہے، وہاں پر آپ ختم کر دیں گے۔ مثلا لکھو ہوئے جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ پورا پیراگراف 2 4 6 لائنوں میں ہے، مکمل مختصر تعارف میں آپ لکھو گے قرآن کریم کے مختصر تعارف کے اندر۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو پہلا لانگ سوال اور پہلے ہی لانگ سوال کے جو چند ایک شارٹ تھے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ نے اسے نوٹ کرنے ہیں، لکھنے ہیں، جوابات بھی لغوی معنی بالخصوص لازمی تینوں سوالوں کے اندر لکھنا ہے، چاہے وہ حفاظت قرآن ہو، چاہے وہ فضائل قرآن ہو، چاہے وہ تعارف قرآن، تینوں کے شروع میں قرآن کا لغوی معنی لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے اور یاد بھی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔